أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے برگزیدہ فرما لیتے، وہ پاک ہیں ہر عیب سے، وہ اللہ یکتا اور سب پر غالب ہے۔ سورہ زمر کی 4 آیت ہے۔ اس میں ان مشرکان عرب کا جو باطل عقیدہ تھا اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ ایسا ہوتا کہ وہ اپنے لیے اولاد کو تجویز کرتے یا بیٹا بنانا چاہتے تو پھر وہ اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے اچھا ہوتا اس کو چن لیتے تھے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے تمام عیوب سے اور نقوص سے اور تمام احتیاجوں سے۔ اور ایک بات یہ کہ جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ اس میں تردید فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یعنی بالفرض محال اگر اللہ تعالیٰ ہی کی وہ بیٹیاں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو والد ہوتا ہے اس کی اولاد اس کی ہم جنس ہونا چاہیے، پھر یہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی خود ناممکن چیز ہے۔ جو یہ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، دونوں میں رتی برابر کی بھی مماثلت اور کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ یکتا اور سب پر غالب ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد، خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اسی نے آسمان اور زمین کو مناسب طور پر پیدا کیا، وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام پر لگائے رکھا ہے۔ ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چلتا رہتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو پیش کیا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی بہترین تدبیر اور حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ وہی دن پر رات کو اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ تکویر یکور جو لفظ آیا ہے یہاں پہ تکویر سے بنا ہے۔ تکویر کا مطلب ہے ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو دن پر چادر ڈال کر چھپاتے ہیں اور دن کو رات کی چادر ڈال کر چھپاتے ہیں، یہ روزانہ ہوتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور پھر اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔ سورج اور چاند ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کام پر لگا کر رکھ دیا ہے، اور پھر وہ کوئی بھی اس میں کھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ چل رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى فرما دیا اس کے فوراً بعد، ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی کھڑی ہوئی نہیں ہے، اسٹیشنری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چل رہی ہے۔ جبکہ سائنسی تحقیقات جو پہلے ہوئی تھی اس میں یہ بات بتاتے تھے وہ لوگ کہ سورج کھڑا ہوا ہے، اسٹیشنری ہے، اور دوسرے اس کے اطراف گھوم رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کی تھیوری خود غلط ثابت ہوئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سورج بھی چل رہا ہے۔ اور آج یہ بات سب کے سامنے ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے اور تمام ستارے بھی چل رہے ہیں، چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، سب اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ آربٹ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقرر کر کے رکھ دیا ہے، زمین جو ہے اپنے آپ میں بھی گھومتی ہے، روٹیشن جسے کہتے ہیں، اپنے محور پر خود گھومتی ہے، اور پھر اس کے سورج کے اطراف بھی گھومتی ہے جسے ریولیوشن کہتے ہیں۔ تو روٹیشن جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا، دن اور رات اس سے آتے ہیں، اور پھر جو سورج کے اطراف جو گھومتی ہے ریولیوشن، وہ 365 دن کا جو ہوتا ہے، 1 سال اس سے مکمل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دیگر ستاروں اور سیاروں کو بھی، چاند اور سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے کام پر لگا رکھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ایک آربٹ محور مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے جو ہے ایک اسپیڈ دے دی گئی ہے، رفتار، وہی رفتار سے اس کے محور میں وہ چلا جا رہا ہے۔ اس کی مجال نہیں کہ وہاں سے ذرا سا بھی ہٹ سکے، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو تحقیقات
تحقیقات کرتے ہیں جس کے پاس جنہوں نے انسٹرومنٹس بنا لیے ہیں، اور جو ہے جو موسمیات کے بارے میں، جو ویدر کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں کائنات کی جو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں سورج گہن اور چاند گہن جو اکلپس لگتا ہے وہ اتنے بجے اس تاریخ کو لگے گا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر، یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رفتار کو مقرر کر دیا ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ سکتا، یہ صرف کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیسا چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو کون چلا رہا ہے، صرف ان کے پاس کیلکولیشن کرنے کی مشینیں انہوں نے ایجاد کی ہے، اس وجہ سے وہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ اتنی ایک یکسانیت کے ساتھ چل رہا ہے ہزاروں سالوں سے، اور پھر اس کے اپنے آربٹ میں چلتا ہے، اس لیے یہ بتا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک چل رہا ہے۔ اور پھر یہ انسان اور جن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جو مخلوقات پیدا کی ہے ان کو ایک نظام میں باندھ دیا ہے، ان کو الگ سے نہیں چھوڑا ہے، جیسا کہ انسان اور جنات کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ تم جو چاہے کرو۔ لیکن دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو ایسا نہیں کیا گیا ہے، ان کو ایک نظام میں باندھ کر ان کو ایک آربٹ مقرر کر دی ہے، ان کے لیے ایک مدار، اور ان کے لیے اسپیڈ مقرر کر دی ہے، اور زمین کو بھی ایسا ہی کر دیا گیا ہے کہ ایک اینگل پر ایک زاویے پر وہ چلتی ہے، ایسا نہیں کہ اپنی منمانی چلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو رفتار رکھی ہے وہی رفتار سے چلتی ہے، ذرا سا بھی فرق اس میں نہیں آ سکتا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، مجال نہیں کہ سورج کی چاند کو پکڑ سکے یا رات بڑھ کر دن میں آ جا سکے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دے کر رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے انہیں۔ اختیارات کا ناجائز اگر استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دہی ہوگی۔ دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے، جیسا اس نے حکم کر دیا ہے ویسا ہی ہزاروں سالوں سے چلے جا رہے ہیں، لیکن انسان اور جنات کے پاس اختیارات ہیں تو چاہیے کہ انہیں اختیارات کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ هو العزیز الغفار فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آخر میں، آگاہ ہو جاؤ وہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی بخشنے والا ہے، یعنی وہ ایسا زبردست اور عزیز ہے کہ وہ جو چاہے اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن وہ غفور بھی ہے۔ غفار کے لفظ یہاں پر آیا ہے جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ معاف بھی کر دیتا ہے اپنے بندوں کو جب وہ اس سے رجوع ہوتے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوائے حضرت حوا کی کوئی اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک سلسلہ نطفے سے قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا تذکرہ سورہ نساء میں بھی آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ جو نکاح کے موقع پر، خطبہ نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا بھی انتخاب کیا تھا، بتانے کے لیے کہ تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو تم۔ انہی سے ان کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو پیدا فرما دیا۔ یہ اس میں بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ ان سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر مویشیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لایا ہے کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ، 8 جوڑے، یعنی 8 جوڑے کا تذکرہ سورہ انعام 8ویں پارے میں آیا ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعاذ 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2۔ کون سے 8 جوڑے ہیں اس کا تذکرہ سورہ انعام میں ملے گا، یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے، کیونکہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے قرآن کریم کی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بھیڑ اور بکری اور اونٹ اور گائے، یہ 4، اور پھر اس کی نر و مادہ ملا کر 8 اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اس سے انسان بے انتہا فائدہ اٹھاتا ہے، ہر قسم سے مویشیوں کے یہ سب جانتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8۔ انزلہ کا لفظ آیا ہے، نازل کیا ہے۔ نازل کیا کا مطلب یہ ہے
کہ تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی ان مویشیوں کے زندہ رہنے کے لیے جو چارہ وہ کھاتے ہیں اس کے لیے پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں کے اندر مرحلے در مرحلے شکلیں بدلتے ہوئے بالآخر انسانی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہاں سے انسانی تخلیق کے بارے میں انتہائی اہم معلومات دی جا رہی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں جو ہے مرحلہ در مرحلہ گزار کر ایک پورے انسانی تخلیق کر دیتا ہے، ایک انسانی شکل میں جو ہے مکمل انسان بنا کر تم کو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی 3 اندھیریوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر مرحلے کون سے ہوتے ہیں؟ نطفہ، مضغہ، علقہ اور مضغہ۔ پھر اس کے بعد مضغہ جو ہوتا ہے اس کو ہڈیوں کی سے جو ہے تشکیل دے دیتے ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ تمام کام 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 اندھیریاں کون سے ہے؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور رحم کا اندھیرا، اور پھر وہ جو ہے مشیمہ کا اندھیرا جسے جھلی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ پردہ جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچے کو پیک کر کے رکھتے ہیں اندر حفاظت کی خاطر۔ تو یہ 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ اور درجہ بدرجہ کیوں؟ اس کی جو ہے علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، بیک وقت انسان کو پیدا فرما دے سکتے تھے، یعنی ایک ہی مہینے میں، ایک ہی دن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو عالم اصغر جو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کو سہنے کی طاقت دیتے ہیں، آہستہ آہستہ بچے کو بڑھاتے ہیں، یعنی تھوڑے تھوڑے ہفتوں میں جو ہے اس کا الگ الگ زاویہ ہو جاتا ہے، الگ الگ جو ہے اس کا مقام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ماں اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے تدریجاً، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درجہ بدرجہ تدریجاً اس کو جو ہے بڑھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایسے نازک مشینز لگاتے ہیں کہ انسان وہ جو ہے ہزاروں فیکٹریز کی ضرورت پڑے ایسے کام کرنے کے لیے، کیسے نظام اللہ تعالیٰ نے اس میں قائم کر دیے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد اتنی باریک رگیں خون کو پہنچانے کے لیے، بال سے بھی باریک، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کہاں پر کرتے ہیں؟ 3 اندھیریوں میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں تو بالکل کھلی جگہ پر اور روشن جگہ پر روشنیوں میں کام کیا جاتا ہے انڈسٹریز میں، لیکن اللہ تعالیٰ روشنی میں نہیں بلکہ اندھیروں میں، اور اندھیرے بھی اتنے کہ 3 اندھیرے، اور پھر کیسا؟ یعنی جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین کہا سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں، یعنی اس کو ہم نے تخلیق کے لیے جو جگہ مقرر کی وہ ماں کا رحم انسان کی پرورش کے لیے، اور اس کو 9 مہینے اس بچے کو وہاں پر رہنے کے لیے انتہائی محفوظ ترین جگہ ہے دنیا کی، اس سے زیادہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ نہیں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ تمام باتیں اس سے پہلے جو ہے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں، لیکن بہت سے حضرات جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل سے جڑے ہوئے ہیں، اور نئے لوگ بھی جو ہے اس میں آ کر جڑ رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیسے جو ہے اس کو بیان کیا ہے، انسانی تخلیق کو، جو 1430 سال پہلے ان تمام باتوں کو، یعنی ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو آج سائنس، جو ایمبرائیولوجیکل سائنسز جسے کہا جاتا ہے، تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ہی انہوں نے اس بات کو دریافت کیا ہے اور دنیا کے سامنے لایا ہے کہ بچے کی پیدائش کیسا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں کیسے درجہ بدرجہ جو ہے بچہ پرورش پاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام میں اس کے کر دیا ہے کہ پہلا جو درجہ ہے وہ نطفہ، اس کے بعد جو ہے نطفے کو اللہ تعالیٰ علقہ میں تبدیل کرتے ہیں، علقہ جمع ہوا خون جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ خون کو لوتھڑے کو بوٹی کی شکل میں جو ہے بنا دیتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا، اور پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر ہڈیوں کے اوپر جو ہے یعنی گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنون، سورہ مومنون میں جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم ایسا درجہ بدرجہ انسان کو بناتے ہیں، اور ایک بالکل دوسری ترکیب کے ساتھ اس کو ایک انسان بنا کر جو ہے زمین پر لا دیتے ہیں، اس دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بابرکت اور بہترین پیدا کرنے والی ذات تمہاری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات
بتائی ہے کہ یہ 3 اندھیریوں میں ہم جو ہے اس کو بناتے ہیں، اور پھر اس کی تشریحات احادیث سے ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہاں پر ساری تفصیلات نہیں ملتی ہے۔ یہ بک آف لا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ قانون کی کتاب ہے، اور اس کے ذیلی مسائل اگر دیکھنا ہو، اس کو سمجھنا ہو تو احادیث کے ذریعے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ لوگ وہی میں جو ہے فرق محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کریم وہی ہے، لیکن قرآن کریم بھی وہی ہے، یہ الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہیں، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جسے احادیث کہا جاتا ہے وہ بھی وہی ہے، وہ جو ہے وہی ہے، غیر مطلوع ہے، یہ وہی ہے مطلوع ہے جو تلاوت کی جاتی ہے الفاظ کے ساتھ، وہ الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ہے نازل ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے اس کو بھی وہی کہا جاتا ہے، وہی ہے وہ بھی، یہ بھی وہی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بچے کی پیدائش کے تعلق سے تمام تفصیلات بتائی ہے کہ 3 سائیکلز ہوتے ہیں، 40 دن کا ایک سائیکل، نطفہ، علقہ اور مضغہ، اس طریقے سے 120 دن مکمل ہوتے ہیں۔ 120 دن میں یعنی 4 مہینے میں تخلیق مکمل کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے روح پھونکنے کے لیے 4 مہینے کے بعد، اور پھر روح پھونکی جاتی ہے، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے اس کے پیٹ ہی میں، اور بتا دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سعید ہوگا یا شقی ہوگا، کتنے دن جیے گا، کیا کیا کھائے گا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اور یہ 4 مہینے میں تمام کام مکمل ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے 2 مہینے میں اس کے نوک پلک سنوارے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے تمام باتیں پہلے ہی آ چکی ہیں اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، اور آج سائنس، میڈیکل سائنسز اس کو دریافت کر کے بتا رہی ہے۔ جو آج یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 مہینے میں یہ سارے جو وائٹل آرگنس ہیں وہ تمام بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے جو ہے انسانی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، 3 اندھیریوں میں ہوتی ہے۔ آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک جھلی بھی ہوتی ہے جس میں بچے کو پیک کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ان انسان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ دین حق دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ 1430 سال پہلے تمام باتوں کو بیان فرما دیے ہیں کہ کوئی انسان اس وقت نہیں جانتا تھا کہ انسانی تخلیق کے تعلق سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، کیا پرورش پا رہا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا پہلے ہی بتا دیا تھا، جو آج سائنس تحقیق کر کے جو ہے اس کو سامنے لا رہی ہے۔ اس کے تعلق سے اور بھی جو ہے بعض باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل بات کریں گے اس کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔